السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں 2 دن کے بعد. پہلے تو ہم ذکر کریں گے جو پی ٹی آئی کا جہانگیر ترین ہم خیال گروپ جو بڑا رولے ڈال رہا تھا کہ جہانگیر ترین کو انصاف دو، جب وزیر اعلیٰ سے مل کر باہر نکلا تو کہتا ہے کہ فنڈ مل گئے. ان بیچاروں کی شکلیں، ان کی زبان، ان کی لینگویج، ان کی نالج اگر آپ لوگوں نے غور کی ہو تو یہ پورا جمہوری نظام آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا اگر آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہو. بہرحال بہت دلچسپ ہنسی چھوٹتی ہے کہ جہانگیر ترین کے لیے انصاف لینے گئے تھے اور جہانگیر ترین بھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت زیادتی کر رہی ہے، اور اس سے بڑی شکایتیں اور دھمکیاں جو تھیں کہ بزدار حکومت کو فارغ کر دیں گے. وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس یہ ہے کہ فنڈ لے لیے، بات ختم ہو گئی. مطلب کہہ دیا گیا کہ ابھی چپ رہو، بجٹ نکلنے دو، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ ہم سے بہت سمجھدار ہیں، جو 70 سال سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں. رائٹ دکھاتے ہیں تو لیفٹ بھی نہیں مارتے، اب وہ ساؤتھ اور نارتھ کھیلتے ہیں. پھر شہباز شریف کی جو ضمانت ہے اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. پہلے تو کہا جا رہا تھا وہ چلے جائیں گے اگلے 8-10 دن میں، مگر اب ان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، معاملات گرم ہو گئے ہیں تو اب وہ فی الحال نہیں جائیں گے. اب میں آتا ہوں رنگ روڈ کی طرف. بڑا رولا ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ جی 1200 ارب کی کرپشن ہو گئی اور 2000 کی ہو گئی اور 3000 کی ہو گئی اور 200 کی ہو گئی. زلفی بخاری کا خاندان کھا گیا کہ غلام سرور کا کھا گیا اور فلانے کا کھا گیا. سب سے پہلے تو اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ مفت کام کرتے ہیں؟ رات دن کام کریں اور پھر جواب میں آپ کو گالیاں پڑے تو آپ وہ کام کریں گے؟ بھائی تھوڑا ریئلسٹک اپروچ بھی رکھے. 10 کروڑ تو کم از کم ایم این اے کے الیکشن پہ خرچ ہوتے ہیں، پتہ نا آپ کو یہ بات؟ کبھی دیکھا آپ کے کسی گلی محلے سے کسی کو ٹکٹ ملا ہو، کسی عام ورکر کو؟ آپ لوگ اور ورکر تو ورکر تو خیر پاکستان کی پالیٹکس میں ہوتا ہی نہیں ہے. ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، حمایت کرنے والے، پسند ناپسند کرنے والے. ورکر کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ورکر کون ہوتے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں یا ہندوستان کی پالیٹکس میں تو ڈائریکٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ آتے ہیں، پریزیڈنٹ آتے ہیں، اور سینیٹر ہوتے ہیں، ایم این ایز آتے ہیں، جو روز دیکھتے ہیں آپ. پھر پارٹی فنڈ آپ کو پتہ ہے کتنا دینا پڑتا ہے؟ تقریباً 2-3 سال جو خدمت کی ہو تو کم از کم 3-4 کروڑ روپے اس میں چلے جاتے ہیں، اور جب ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں تو کم از کم 1.5-2 کروڑ اس میں جاتے ہیں. یہاں اس وقت پی ٹی آئی کے ڈیلس میں ایک ایم این اے کراچی کے آئے ہوئے ہیں. پہلے ان کا پورا خاندان، یہ خود ایم کیو ایم ہوا کرتے تھے، بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کے پاکستان میں مالک ہیں، اربوں پتی انہیں کہا جائے تو. ایک دوست جس نے خبر دی اسے کہا کہ اربوں پتی نہ کہنا، توہین سمجھتے ہیں وہ لوگ، کھربوں پتی ہیں. بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، اور پارٹی پر انہوں نے 10-15 کروڑ پہلے لگایا، پھر 10-15 کروڑ الیکشن میں لگایا، جیتے. پرانے آدھا سے زیادہ خاندان امریکہ میں ہی رہتا ہے، مگر ذہنی حالت یہ ہے کہ اپنا علاج کروایا ہے یہاں اوباما کیئر سے لے کے. اوباما کیئر 150 سے $100 اور $70 اور $40 مہینہ پہ بھی مل جاتی ہے، بالکل یتیم فقیر دکھا کر. تو 60 سے 70 ہزار ڈالر کا علاج کروایا اپنا. حالانکہ ان کے لیے 60-70 ہزار ڈالر جو ہے نا، میرے جیسے آپ کے لیے 5-7 ہزار روپے ہوتے ہیں. 60-70 ہزار ڈالر ان کے لیے ایسے ہی ہیں. مگر فطرتاً ہم جھوٹے ہیں، مکار ہیں، بے ایمان ہیں، چور ہیں، مانے آپ نہ مانے. ہم میں سے جس کو موقع لگتا جاتا ہے اس اشرافیہ کا حصہ بنتا جاتا ہے. بس جمپ لگانے کے لیے موقع ملنا چاہیے، اور ہم اور آپ جسے موقع نہیں ملتا وہ ایماندار ہیں، نیک ہیں، وہ تنقید کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو جناب جو 10 کروڑ لگائے گا، 20 کروڑ لگائے گا، وہ آپ سے گالیاں کھانے کے لیے تو نہیں آیا ہے نا ٹوٹل، یا وہ بھاگا پھرے گا آپ کے لیے
اگر اچھا ہو گیا تو ایک تعلیم مل گئی، انہیں تو گالیاں پڑ رہی ہیں، وہ کمانے آتے ہیں، دھندا ہے یہ. دیکھیں جب 10 کروڑ جیب سے لگائے گا، 5 کروڑ پارٹی کو دے گا، ترلے بھی ڈالے گا، تو کمانے آیا ہے نا، کاروبار ہے یہ. امریکہ میں کوئی اپنی جیب سے پیسے نہیں لگاتا، پبلک فنڈنگ ہوتی ہے. بیچارے دروازے دروازے جاتے ہیں. وہ جو ابھی ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے نا آپ کے وزیر خارجہ کو کہ انہوں نے ایوان نمائندگان سے ملاقاتیں کی. ایک پوری ریاست جھوٹ مکاری پہ کھڑی ہوئی ہے. ایوان نمائندگان ایسے کریں جیسے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے، سینٹ اور کانگریس کے دونوں مشترکہ اجلاس سے اسٹیٹ آف یونین کا خطاب کیا محترم نے. اب جو فنڈ لیتے ہیں بیچارے کانگریس مین سینیٹر، تو وہ لوگوں کی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں نا. تو یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ جو ورچوئل کانفرنس ٹام سوازی سے، کانگریس مین ٹام سوازی لانگ لینڈ کے ہیں، میں انہیں 30 سال سے جانتا ہوں. کس کے کہنے پر وہ لائن پر آئے ہوں گے، کون انہیں فنڈنگ کرتا ہے، کتنے لوگ کرتے ہیں، یہ سب ملاقاتوں کے لیے ہیں. انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ ٹام سوازی نے لیٹر لکھا تھا پاکستانیوں کے کہنے پر، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ انڈیا کے مذمت کی تھی. تو انڈین لابی ناراض ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ ان سے معافی مانگی تھی. میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں یہ معافی، کیونکہ وہ بڑے ڈونر ہیں، بڑے فنڈ ہیں، ان کا ووٹ نمبر بھی ہے اس علاقے میں. اور اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے مودی کے ہیوسٹن کے جلسے میں بھی گئے تھے. مگر دونوں پارٹیاں ہیں، کیونکہ ان کے پاکستانیوں کا بھی تھوڑا سا ووٹ ہے، ووٹ تو بہت ہے مگر لسٹڈ نہیں ہے، تو کوئی ووٹ کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں اس کے نزدیک. اچھے خاصے ڈونرز ہیں پاکستانی اس علاقے میں جو ٹام سوازی کو، اور بہت اچھے آدمی ہیں اور پاکستانیوں کی بڑی ہیلپ کرتے رہتے ہیں اکثر. تو جن کے کہنے پہ اس وقت کیا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے. جو دوسرے ہیں جن سے بات کی، 2 لوگ سے بات کی ہے اور دکھایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ ایوان نمائندگان سے بات چیت کی ہے، اور سفیر صاحب ساتھ برابر میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں جیسے بہت بڑی کامیابی کی ہے. مگر جو امریکن پالیٹکس کو جانتے ہیں، بھگتتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں، انہیں سب کو پتہ ہے کہ مکاری کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا. تو محترم یہ رنگ روڈ جو ہے، یہ کوئی پہلا رنگ روڈ ہے جو آپ اتنا چیخ رہے ہیں؟ یہ پہلے خاندان ہیں جنہوں نے بنائے. اس میں بھی اصل کہانی یہ ہے کہ جو پیچھے بنایا ہے شہباز شریف نے، انہوں نے رولا ڈلوایا ہے. کیونکہ جب ایکسٹینڈ ہوا تو جو پیچھے والے مال کما رہے تھے کہ ایک ایک کمرشل پلاٹ کی قیمت جو ہے 30 کروڑ تھی، جب آگے ایکسٹینڈ ہو گیا تو آگے تو 18 کروڑ کا پلاٹ مل رہا ہے، تو وہ تو مالیت کم ہو گئی ادھر. تو پیچھے بھی یہی ہوا ہے، معلومات تو کریں لوگوں سے. اور پھر میں تو اس روڈ پہ سفر کیا ہے، لاہور سے سکھر تک جو جا رہا ہے، لاہور سے ملتان، ملتان سے سکھر، وہ غیر آباد علاقوں سے نکالا گیا ہے. پوری دنیا میں ہائی ویز بنائے جاتے ہیں، مین سٹیز گزارتے ہیں تاکہ لوگوں کو اکانومی ڈیولپ ہو، کاروبار ملے اور نئے بزنسز آئیں، ان کی زمینوں کی ویلیو بڑھے. مطلب درجنوں سینکڑوں کاروبار کو فائدہ پہنچتا ہے اگر ہائی وے پہ سفر کریں اور وہ شہروں سے گزر رہے ہوں، کہ ہوٹل کا بزنس ہے، گیس کا بزنس ہے، فوڈ کا بزنس ہے، گفٹ کا بزنس ہے، درجنوں اور ضروریات زندگی لوگ خریدتے ہیں ٹریول کرتے ہوئے. مگر یہ پورا ہائی وے جیسے اسلام آباد لاہور ہائی وے ایسی بنا تھا کہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، ایکسٹرا مائلیج اس پر ڈالے گئے 80-90 پتہ نہیں کتنے، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے. تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے. یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے. آپ پی ٹی آئی کے بجائے ایک نئی پارٹی بنا لیجئے، نئے پاکستان کا کیا سنہرے پاکستان کا نعرہ لگا دے گا. وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، اقتدار چاہیے ہوتا ہے، عیاشی کرنی ہوتی ہے. مطلب کبھی عمران نے سوچا ہوگا کہ وہ بنی گالا سے ہیلی کاپٹر میں پرائم منسٹر ہاؤس جاتا ہے روزانہ، صبح شام، مفت کا ہے نا. میرے مرحوم دوست تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ڈاکٹر حسن شہزیب، پاکستان پوسٹ میرے اخبار میں کالم بھی لکھا کرتے تھے، ڈان میں بھی لکھا کرتے تھے، نیوز میں بھی لکھا کرتے تھے. بہت بڑے سائیکارٹسٹ ڈاکٹر بھی تھے. بے نظیر بھٹو سے بڑی دوستی تھی. تو جب بی بی واشنگٹن آتی تھی، واشنگٹن میں ورجینیا میں رہا کرتے تھے، تو کہتے تھے بی بی بڑی کنجوس عورت ہے، جب حکومت میں ہوتی ہے تو مال لٹاتی ہے، لیموزین یہ وہ، جب یہاں آتی ہے تو ٹویوٹا کرولا میں گھومتی ہے اور سیل پہ چیزیں ڈھونڈتی ہے. تو جناب یہ ہمارے حکمران
مطلب امریکہ میں، یورپ میں چیک کر لیں ریکارڈ پہ جا کے کہ انڈسٹریلسٹ یا صنعت کار یا زمیندار جاگیردار مطلب ان ملکوں میں تھوڑی آتے ہیں. یہ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بگننگ سے محنت کرتے ہیں. مڈل کلاس اور بعض اوقات تو لوئر مڈل کلاس، اوباما وغیرہ یہ تو لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. آپ بگننگ سے اٹھا کے دیکھ لیں تو دیکھیں آپ لوگ ان چیزوں پہ غور نہ کریں. یہ تو ہوتا ہے، کرپشن پوری دنیا میں ہے ویسے بھی، یہ ختم نہیں ہوتی. ہاں یہاں پکڑا جائے تو معافی نہیں ہوتی. میرا ایک روم پارٹنر ہوا کرتا تھا ویری ان دا بگننگ، جب میں آیا ہوں امریکہ، کراچی کا لڑکا تھا، نام نہیں لوں گا میں، سول انجینئرنگ کے آخری سال کر رہا تھا یہاں پر. پھر ہم الگ ہو گئے، 1.5 سال ساتھ رہ کے. پچھلے دنوں 1.5-2 سال پہلے نیو یارک ٹائم میں خبر دیکھی کہ اریسٹ ہوئے ہیں وہ. $365 ملین کی کمپنی تھی ان کی کنسٹرکشن کی، اور الزام کیا تھا کہ جی گورنر کو تحفے تحائف، میئر کو، میئر کے عملے کو، کہ ٹھیکے لیتے تھے نا. ایکسکیوز می، مجھے نہیں پتا جھوٹ سچ اللہ بہتر جانتا، میں تو نیو یارک ٹائم کی سٹوری بتا رہا ہوں. میں اسے پرسنل لیول پہ جانتا تھا، جہانگیر آباد کے کوارٹر کے رہنے والے. $365 ملین کی کمپنی تھی. یہاں بھی بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں ایسے ہی ہیں، مال چلتا ہے. ہمارے بہت سارے پاکستانی پکڑے جا چکے ہیں. تو یہ جو رنگ روڈ ہے یہ پاکستان میں بگننگ، یہ غلام سرور قسمیں کھاتے ہیں کہ میرا اور میرے خاندان کو کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ان کا. اب تعلق پسند ہے کیا ہوگا؟ یہ میں آپ کو ازمپشن سے پہلے سوچا تھا، میں نے بتاؤں، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا ہی ہے. یہ پتہ نہیں نانو، پتہ نہیں سم تھنگ کر کے کوئی بہت بڑی کمپنی ہے جو جس کی سوسائٹی ہے اس رنگ روڈ کے اوپر، وہ ان کے بیٹے کا دوست ہے بہت کلوز. اچھا پاکستان میں جو کرپشن ہے نا وہ آرٹ کے درجے پر ہے، آپ پکڑ نہیں سکتے. اب میری کسی سے دوستی ہے اور پیسہ امریکہ میں مل رہا ہو، کینیڈا میں مل رہا ہو، انگلینڈ میں مل رہا ہو، یا کہیں اور آف شور کمپنی میں کہیں آ گیا ہو، تو آپ پروف کر سکتے ہیں، پکڑ لیں گے. 3 جنم لے لیں تب بھی نہیں پکڑ سکتے. جیسے نواز شریف کو پاناما میں گھیرا اور اقامہ میں مارا، کیونکہ اس میں پروف نہیں ہوتا. وہ کھیل ایسے نہیں کھیلے جاتے ہیں. میں نے تو پاکستان میں کرپشن ہوتے دیکھی ہے، میں گواہ ہوں نواز شریف کے دور میں کرپشن کا، کہ شہباز شریف امریکہ سے لوگ بلا کے کیسے گیم کھیلتے تھے. تو ان پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوگی، یہ سب نکل جائیں گے. تو آپ لوگ اپنا سینہ نہ جلائیں. نظام جب تک نہیں بدلے گا، آپ کے گلی محلے سے کوئی جائے میں نے اور ایم پی اے نہیں بنے گا، اور آپ ہی کے محلے میں گھر نہیں ہوگا. اب میں اس پہ چھوٹا سا واقعہ سناتے چلوں. ایک کراچی کے ایک ایم این اے میرے بہت پرانے دوست ہیں، کبھی امریکہ میں رہتے تھے. میں ان کے گھر گیا، بڑا خوبصورت کلاسک گھر. تو میں نے نا چاروں طرف سے نظریں گھما کے ایسے کر کے دیکھا نا، شروع کیا نا، تو ایک دم وہ سمجھ گئے کہ بھائی کیا دیکھ رہے ہو بھائی. میں کیا مطلب؟ کہنے لگا بھائی یہ کرپشن سے نہیں بنایا ہے، یہ میرا بھائی، آپ کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں پروفیشنلی، تو ہم دونوں بھائیوں نے مل کے بنایا ہے. تو میں نے کہا میں نے کچھ کہا بھائی آپ سے؟ کہنے نہیں، تم جس طرح دیکھ رہے ہو یہ ہماری محنت کی کمائی ہے. تو لوئر مڈل کلاس کا آدمی جب کرپشن بھی کرے گا نا ڈر جاتا ہے. مگر جب آپ کا ایم این اے رہتا ہی کلفٹن میں اور ڈی ایچ اے میں ہو، کے ڈی اے اسکیم میں ہو، ماڈل ٹاؤن میں ہو، تو اسے آپ کیا پکڑیں گے؟ تو نظام بدلنے کے لیے کام کیجیے. یہ پی ٹی آئی جب آئی تھی نا، کان بھانمتی کا کنبہ، مطلب پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ الیکشن کے موقع پہ تو بھی آ، یہ بھی آ، چل بھائی سو چل. یہ کہتے ہیں نا وہ جو وہ ویگن کو تھا ہمارے بچپن میں کراچی میں لگاتے تھے، نیو کراچی نیو کراچی، تو یہ اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد. مطلب ایسے تھوڑی ہوتی ہیں پارٹیاں سے، جمہوریت ایسی نہیں ہوتی، یہ آپ کو دکھایا جاتا ہے. یہ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی جمہوریت ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ تائی نے، کسی کمپاؤنڈر نے 3 بچوں کو مار ڈالا. کسی سویلائز بستی میں آج کے جدید دور میں یہ ممکن ہے کہ جس طرح پاکستان میں لاکھوں کی تعداد سے وہ کمپاؤنڈر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں 3 دن نتائی کی، اور وہ دوا باقاعدہ انجیکشن بھی لکھتے ہیں آپ لوگ. اور پھر آپ لوگ جاتے ہیں، مگر کیوں جاتے ہیں؟ مجبوری ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتے. جب تک آپ نظام نہیں بدلیں گے، مگر آپ نہیں بدلیں گے. آپ فلسطین کے لیے باہر نکلیں گے،
آپ میلاد میلاد النبی کے لیے نکلیں گے، آپ 10 محرم کے جلوس کے لیے نکلیں گے، آپ تراویح کے لیے نکلیں گے، مگر اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں نکلیں گے۔ بس آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔